أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے. منہم مودہ، ان میں سے جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان کے ساتھ محبت پیدا کر دے. واللہ قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اے مسلمانوں، تم نے بڑی ہمت دکھائی اور اپنے قریبی عزیزوں سے تعلق توڑ لیا اللہ کی خاطر. اب تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک تمہارے اور ان کے درمیان دوستی اور محبت پیدا کر دے گا. بڑی حیرانی ہوئی لوگوں کو کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کو تلواروں سے قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ان کے درمیان دوبارہ دوستی اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرمایا واللہ قدیر، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. چنانچہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور سارے کے سارے کافر مسلمان ہو گئے، سوائے ان کے جو قتل کر دیے گئے تھے. باقی زندہ جتنے بھی تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، اور جزیرۃ العرب میں کوئی بھی کافر نہ رہا. تو ان کی مسلمانوں کے ساتھ پہلے کی طرح دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے، محبتیں بڑھ گئیں اور قربتیں پیدا ہو گئیں. فرمایا اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل کام نہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک محارب اور ایک مسالم. وہ لوگ جو تمہارے خلاف لڑائیاں لڑتے ہیں ان کے ساتھ تو تم تعلقات نہ رکھو،
لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا، تمہارے خلاف کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک بھی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھ سکتے ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا قطیلہ بنت عبد العزیٰ۔ یہ مسلمان نہیں ہوئی اور مکہ میں ہی رہ گئی، اور باقی حضرات ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور مدینے کا راستہ کھل گیا تو اس خاتون نے سوچا کہ میں جا کر اپنی بیٹی سے ملوں، اسماء بنت ابی بکر۔ یہ اسی قتیلہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ پنیر اور کچھ گھی لے کر آئی اور کچھ گوشت لے کر آئی اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو تحفے بھی دوں گی اور ان سے مل بھی آتی ہوں۔ تو جب وہ مدینہ پہنچی تو سیدہ اسماء نے ان کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی، اگر اجازت ملی تو ان سے ملاقات کروں گی، ورنہ انہیں یہیں سے واپس کر دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، اسماء تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہو اور اس کی خدمت بھی کرو، اسے اپنے ہاتھ ٹھہراؤ بھی اور اس کے تحائف بھی قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی خدمت کی اور تحفے بھی لے لیے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائیاں کی۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان تولوہم، وہ تمہیں ان کی دوستی سے منع کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی انہیں دوست رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ایمان والی ہیں، فَلَا
ترجعوهن إلى الكفار تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ لا ہن حل لہم نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں وآتوہم ما انفقوا اور ان کفار کو وہ حق مہر دے دیا کرو جو انہوں نے خرچ کیا ہے ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ان تنکحوہن اس بات پر کہ تم ان سے نکاح کر لو اذا آتیتموہن اجورہن جب کہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو ولا تمسکوا بعصم القوافر اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو واسألوا ما انفقتم اور مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یحکم بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی اور معاہدے پہ دستخط ہو چکے تو کچھ عورتیں آئیں مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے چونکہ سہیل ابن عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق ہی نہ دی کہ وہ معاہدے میں عورتوں کا ذکر بھی کر سکتا اس نے مردوں کا ذکر تو کیا لیکن عورتوں کا ذکر کرنا بھول گیا تو فرمایا کہ چونکہ عورتوں کا ذکر معاہدے میں نہیں ہے اس لیے کوئی مسلمان مرد آئے گا تو اسے تو ہم واپس کریں گے لیکن اگر کوئی عورت آئے گی تو اسے واپس نہیں کریں گے چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم یہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی اور اس کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ اس کو واپس لینے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی مسلمان عورت کو واپس نہیں کریں گے اور نہ ہی معاہدے میں یہ شک شامل ہے تو فرمایا کہ فَامْتَحِنُوهُنَّ ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ وہ واقعی اسلام کی خاطر آئی ہیں یا کسی اور مقصد سے آئی ہیں ان کے دل کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن ظاہری طور پر تم جو کچھ تسلی کر سکتے ہو وہ کر لیا کرو لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن تو میں کسی مسلمان عورت کو کسی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں اور نہ ہی کسی
کافر کے لیے کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر ایسا ہو کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو خود بخود ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، فرمایا کوئی عورت اگر آ جائے مسلمان ہو کر تو اس کا سابقہ خاوند جو کافر ہے اس کو اس کا حق مہر واپس کرو جو اس نے ادا کیا تھا، اور اس عورت کے ساتھ مسلمانوں میں سے کوئی نکاح کر لے۔ جب وہ حیض سے پاک ہو تو اس وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْقَوَافِرِ، قوافر کافرہ کی جمع ہے اور عصم عصمتن کی جمع ہے۔ فرمایا کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو، یعنی ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کوئی کافر عورت ہے تو وہ اس کو طلاق دے دے اور اس کو اس کے والدین کے پاس بھجوا دے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اور فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو کچھ تم نے اس کافر عورت کو حق مہر دیا تھا، اب جو کافر اس کے ساتھ نکاح کرے گا اس سے تم وہ حق مہر واپس لے سکتے ہو۔ اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو اس کا پہلا خاوند جو کافر ہے وہ بھی اپنا حق مہر طلب کر سکتا ہے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی پر عمل کرو۔ ترجمہ ایک بار عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اس بات سے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان تولوہم،
اس بات سے کہ تم ان سے دوستی رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں فامتحنوہن ان کی اچھی طرح جانچ کر لیا کرو اللہ اعلم بایمانہم اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پھر اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ لا ہن حل لہم وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں وآتوہم ما انفقوا اور انہیں دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کے حق مہر ادا کر دو ولا تمسکوا بنسم القوافر اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو واسألوا ما انفقتم اور مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے یحکم بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین